قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ 23 جولائی سے لے کر 31 اگست تک اس قافلے کی کلاسز ہونی ہے، تو اس کے لیے مجھے یہاں پر آنا ہے، اور چونکہ اگست کا مہینہ نہیں ہونا تو پھر انشاءاللہ 23 سے لے کر 31 تک یا جیسے فائنل ہو گیا تو یہ تاریخیں انشاءاللہ یہی درس ہم کنٹینیو کریں گے 23 جولائی سے 31 جولائی تک انشاءاللہ۔ 23 جولائی سے 31 جولائی تک انشاءاللہ یہ درس ہوگا۔ آج اس سلسلے کا آخری درس ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم آیت نمبر 15 سے اس کو ملائیں، دوبارہ اس کے ترجمے کی تکرار کرتا ہوں۔ ہماری آیات پر تو بس صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یہ آیات ان کے ذریعے انہیں بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یہ ان کی صفات ہیں مومنوں کی، اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والوں کی۔ اور اگلی صفت کیا بتائی آیت نمبر 16 میں کہ رات کو پوری رات سو کر نہیں گزارتے، رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اور یہ اشارہ ہے تہجد کی نماز کی طرف۔ رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ساری رات، لیکن یہ کہ بالآخر ایک حصہ وہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اور خداوند عالم کی محبت میں اس کی ایسی عبادت انجام دیتے ہیں کہ جو ان پر واجب نہیں کی گئی، لیکن ان کا ایمان ان سے یہ کام کرواتا ہے۔ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ اللہ نے جو ان کا اجر تیار کر رکھا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا زبردست ہے، اور شاید اسی وجہ سے چونکہ دیکھا نہیں ہے، اور اللہ نے بھی کہا ہے اس غیب پر ہمارے وعدے پر ایمان رکھو، کیونکہ انسان اگر بہترین چیز دیکھ لے، اس کے پاس اگر کم تر چیز ہو تو فوراً اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی ایک انسان ایک مثلاً چیز خرید کے لاتا ہے اپنے لیے، اور جب کہیں اور جاتا ہے دیکھتا ہے دوسرے کے پاس تو اس سے بھی زبردست چیز ہے، تو اپنی چیز اسے اچھی نہیں لگتی۔ تو خدا نے جو غیب پر ایمان کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہاں پر کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی جس کو دیکھ کے بہت لطف آئے، کسی کو نہیں پتا کہ خدا نے کیا زبردست چیزیں چھپا رکھی۔ لہذا لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے پھر وہ اسی دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے لیے ظاہر ہے کہ اس طرح سے اعمال انجام نہیں دیتے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر ایمان کو فسق کے مقابلے میں، کبھی ایمان کفر کے مقابلے میں آتا ہے، یہاں پر مومن کو استعمال کیا گیا فاسق کے مقابلے میں، یعنی مومن کی روش اور اس کی حرکات فاسقوں کی روش اور روٹین اور حرکات کی طرح نہیں ہوتی۔ اب آپ خوب توجہ فرمائیے اور انشاءاللہ ذہن نشین کیجئے۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی مقرر کردہ حد کو پھلانگنا، کسی بھی کام، یہ فاسق، اس کا اصل میننگ یہ ہے۔ بھلا جو مومن، یہ قرآن خبردار کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے یہاں قرآن سے اور
روایات اہل بیت سے ہٹ کر فاسق بھی مومن ہو سکتا ہے۔ مومن ہونے کے لیے ہر فرقہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہمارے فرقے میں پیدائش ہو اس کی، ہمارے فرقے میں پیدائش ہو وہ مومن ہے، چاہے 1 نمبر کا فاسق ہو۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کون ہے بھائی صاحب؟ یہ مومن ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ کوئی چیز 2 نمبری نہیں ہے جو نہ کرتے، سارے غلط کام کرتے ہیں لیکن ہے مومن۔ یہ مومن نہیں ہے۔ اگر فاسق ہے تو احتیاط سے اس کو مومن کہا جائے گا، نہ یہ کہ ہماری پارٹی میں ہمارے فرقے میں ہے وہ مومن ہے، غلط ہے، خلاف قرآن ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب قرآن ایکسپلین کرتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ مومن کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں، یہ ایمان کی یہ ایمان عمل صالح، ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، اور یہ مہمان نوازی ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ انجام دیا کرتے تھے، نہ کہ فسق کا۔ نام مومن، کام فاسقوں والے۔ ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں منہ مومنہ کرتوت کافراں، تھوڑا چینج کر لیں اس آیت کے مطابق، منہ مومنہ کرتوت فاسقاں۔ یہ قرآن کی ٹون نہیں ہے، اور حق قرآن ہی کی ٹون ہے اور قرآن ہی کی بات ہے۔ یہ مہمان نوازی ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ انجام دیا کرتے تھے، لیکن جنہوں نے نافرمانی کی، یہ لفظ کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو فاسق تھے لیکن جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، ان کی جائے بازگشت، ان کا ریٹرن، فائنلی ان کا ریٹرن آتش ہے، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں پلٹا دیے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا جب انسان کسی مشکل جگہ میں فوراً چاہتا ہے نکلنے کوئی نہیں دے گا وہاں سے، زور لگائیں گے، واپس پلٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور اسی لیے ظاہر ہے کہ فسق کرتے تھے، اب اس کو چکھو، یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ تھا۔ لہٰذا ہم اپنے کانسیپٹس کو اور اپنی ڈیفینیشنز کو، مومن کی تعریف کیا ہے، ضروری ہے کہ اس کی بنیاد قرآن مجید پر رکھی جائے۔ اہل بیت اطہار نے بھی اپنے شیعوں کی نشانیاں بتائی ہیں، آپ روایات جا کر پڑھیں، ہمارے شیعوں کی یہ صفات ہے، اور بتاتے بتاتے جب دیکھا کہ اگلا پریشان ہو گیا ہے تو کہا کہ جو لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں ان باتوں میں مت آنا، بات وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے شیعہ یہ ہوتے ہیں، اور آپ وہ صفات لے آئیں اور قرآن میں مومن کی صفات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی چیز ہے۔ مومن بھی صفات سے بنتا ہے، شیعہ بھی صفات سے بنتا ہے۔ نام رکھنے سے نہ کوئی مومن بنتا ہے نہ کوئی شیعہ، ہم بنا لیں تو بنا لیں۔ ہم ظاہر سے ڈیل کرتے ہیں، اللہ کی کتاب ہمارے باطن کو ٹارگٹ کرتی ہے، اندر سے بتاتی ہے تم کیا ہو، مومن ہو یا فاسق ہو، چاہے تم نے اپنا نام جو بھی رکھا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے علاوہ کمتر عذاب کا ذائقہ ضرور چکھائیں گے، شاید وہ باز آ جائیں۔ یہ جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، اللہ جب دیکھتا ہے کہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے لیکن تھوڑا مستی میں آ گیا، ادھر جا رہا ہے، تو پھر کسی نہ کسی پریشانی مصیبت کے ذریعے خدا کہتا ہے کہ آ جاؤ واپس۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم حتماً انہیں بڑے عذاب کے علاوہ کمتر عذاب کا ذائقہ ضرور چکھائیں گے، شاید وہ باز آ جائے، کیونکہ قیامت کا جو بڑا عذاب ہے اس کے چکھنے کے بعد پھر باز آنے والی بابا سب باز آ جائیں گے، وہاں تو کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ یہاں خدا بعض اوقات ایسا کرتا ہے، جب دیکھتا ہے دور جا رہا ہے دنیا کی وجہ سے، تو پھر کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبت بھیجتا ہے کہ پھر میرے پاس آ جائے، اور ہماری روٹین ہوتی بھی یہی ہے، جب پھنس جائیں اللہ، جب نکل جائیں اپنی روٹین، شاید وہ باز آ جائے۔ اور یہ آخری آیات سورہ سجدہ کی خوب توجہ کے قابل ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ لب و لہجہ دیکھیے، یعنی یہ بات ایسی کی جا رہی ہے کہ غور کرو، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سمجھایا جائے، جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سمجھایا جائے اور پھر وہ ان آیات سے منہ موڑ لے، ان آیات کی نصیحت پر عمل نہ کرے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ مجرم کون ہے؟ اللہ کی آیات سے منہ موڑ لینے والے، اللہ کی آیات ان کے دل پر نہیں بیٹھتی۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لہٰذا آپ اس کتاب کے ملنے میں کسی شک و شبہے میں نہ رہیں۔ جیسے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یہاں پہ اب آپ سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس کو یہ ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے تھے، کہ کفار اعتراض کرتے تھے آپ پر کتاب، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اہل کتاب کہتے تھے نازل نہیں ہوئی۔ تو فرمایا جب اللہ ایک اپنے بندے کو دے سکتا ہے تو دوسرے بندے کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، جب ہم نے موسیٰ کو دی تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور جب انہوں نے صبر کیا، جب بنی اسرائیل نے صبر کیا، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھے ہوئے تھے، تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ تورات کی آیات پر ایمان اور مشکلات پر صبر، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے ان کو امام بنا دیا، وہ دوسروں کو لیڈ کرتے تھے، خدا کے پیغام کی طرف بلاتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ سنا دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ جو بھی اختلاف کر رہے ہیں اللہ بتائے گا کہ فیصلہ کیا ہے۔ اور ایک دفعہ انسان قرآن مجید کو آیات کو سنتا ہے، نصیحت لے لیتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر زیادہ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ رسول کا کام کیا ہے؟ صاف صاف بات کو پہنچا دینا۔ کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جن کی قیام گاہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ ہم کئی دفعہ عرض کر چکے کہ مکہ کے لوگ اپنے سفروں میں ان تباہ شدہ بستیوں سے گزرا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان تباہ شدہ بستیوں میں چلنا پھرنا یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے ہم نے تباہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ سنتے نہیں ہیں، سن کے اثر نہیں لیتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمینوں کی طرف پانی روانہ کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی؟ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ یہ آخری بات جو کہتے تھے، باتیں نہ کرو، جو فیصلہ ہونا ہے ہمیں کر کے دکھا، عذاب لے آؤ ہمارے اوپر۔ یہ کفار کی روش ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے فیصلے کے دن کفار کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، جب وہ آئے گا تو پھر تمہارا ایمان لانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی انہیں پھر مہلت دی جائے گی کہ ایک دفعہ دوبارہ چلے جاؤ۔ کوئی اگر کہے میں اب ایمان لاتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی کہے اچھا مجھے مہلت دے دیجئے، کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اے رسول ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، یقیناً یہ بھی انتظار میں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی ان سے منہ پھیر لیجئے۔ ان کو آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہے، ان کو ہمارے عذاب کا انتظار ہے، آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ الاحزاب، احزاب جمع ہے حزب کی، گروپ، جماعت۔ اس سورہ کا نام جنگ احزاب کی وجہ سے اس سے منسوب ہے۔ جنگ احزاب کیا تھی؟ جسے ہم غزوہ خندق یا جنگ خندق کے نام سے جانتے ہیں۔ دو قبیلے یہودیوں کے بالخصوص، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ضاد سے نون ضاد یہ ر، بنو نذیر، یہ دو قبیلے یہودیوں کے، یہ جب دیکھ رہے تھے کہ اسلام طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اگرچہ انہوں نے رسول اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا
کہ ہم مل کر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم مل کر دفاع کریں گے۔ اندر ہی اندر انہوں نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے کافروں سے رابطہ کیا، مکے والوں سے، اور کہا یہ ان کو سنبھالو، ان کو پکڑو، مسلمانوں کو ان کا علاج کرو، یہ ہر روز سٹرونگ ہو رہے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں۔ کفار کو بھی اکسایا انہوں نے، اور انہوں نے باقی تمام جتنے بھی گروہ اس سرزمین پر رہتے تھے آس پاس، سب کو کہا کہ سب مل کر آؤ اور اکٹھا حملہ کرو ان مسلمانوں پر، اندر سے ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور ان کی جڑ اکھاڑ دو مدینے سے۔ یہ پلان کیا، اوپر سے معاہدہ کیا ہوا کس سے؟ رسول اللہ کے ساتھ۔ اگر ہم پہ حملہ ہو تو آپ ہمارے اتحادی، اور اگر آپ پہ حملہ ہو تو ہم آپ کے اتحادی، مدینے کا دفاع ہم مل کے کریں گے۔ یہ خیانت، جس کی وجہ سے پھر ان کو قتل بھی کیا گیا، اور سب سے زیادہ یہودی کس نے مارے تھے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے۔ اور یہودی آج بھی شدید اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں امیر المومنین سے۔ اللہ نے بغض علی پلیدوں کی نشانی بنائی ہوئی ہے، چونکہ مولا علی نے بڑھ کر سب سے مارا ہے لوگوں کو، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں پرواہ نہیں کی۔ اور جتنے ناقص الایمان یا دشمنان خدا ہیں، اور کوئی اچھا برا لگے نہ لگے، مولا کائنات ان کو برے بہت لگتے۔ اور رسول اللہ بھی سٹیمپ کر گئے کہ علی کا ایمان، علی کی محبت علامت ایمان، اور علی کا بغض علامت نفاق، منافقت۔ تو یہ قدر مشترک ہے مسلمانوں میں منافقوں کی اور یہودیوں کی، کہ علی سے خاص نفرت ہے۔ علی سے نفرت، ان منافقوں کو کیوں نفرت تھی؟ علی نے ان کے رشتہ دار زیادہ مارے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت یہ کافر تھے۔ بعد میں دیکھ کے اسلام کی ترقی، جب مسلمان ہوئے، وہ خالص ایمان نہیں تھا۔ اگر تو ایمان خالص اندر گھستا تو باقی چیزیں نکال دیتا باہر، اپنی رشتہ داریاں اور فلان اور وہ پرانی دشمنیاں۔ جس ایمان نے نہیں نکالی، علی سے دشمنی باقی رہی، کیوں؟ ایمان صحیح نہیں گھسا تھا۔ اسی طرح ان یہودیوں کو بھی نفرت تھی، کیونکہ مولا کائنات نے کئی 100 افراد ایک دن میں ان کے قتل کیے تھے۔ اسی خیانت، اسی جنگ کے بعد تو یہ سارے مل کے آئے۔ 10,000 روایات کے مطابق 10,000 کا لشکر تھا، اور اس 10,000 کے لشکر نے جب آئے، پتہ چلا تو رسول اللہ نے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی، ان کے مشورے سے کیا کیا گیا؟ خندق کھودی گئی، اور یہ ہکا بکا رہ گئے۔ ان کو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا کہ جب آئیں گے تو یہ خندق میں آگے نہیں جا سکے۔ ان کو تھا کہ ہم مدینے میں گھس جائیں۔ خندق کھودی گئی اور یہ اندر نہیں گھس سکتے تھے، اور پھر وہ واقعات تفصیلی ہیں کہ ایک جگہ سے کچھ کم تھی، اور انہوں نے ان لوگوں نے بھی اندر سے کہا کہ تم آ جاؤ۔ تو کچھ لوگ پار کر کے آئے، جن میں سے ایک وہی عمر ابن عبدود تھا، اور وہ مشہور واقعہ، اور اس کو بھی اتفاق سے مولا کائنات نے فی النار کیا۔ اور اس کے بعد یہ اندر نہیں آ سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور اتنی تیز ہوائیں چلی، پہلے بھی باہر بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے تھے، صحرا تھا، ظاہر بات ہے، غذا کا مسئلہ تھا، سب کچھ۔ اوپر سے ایسا طوفان خدا نے بھیجا جس سے ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے، تیز ریت اور اس میں، اور یہ مجبور ہو کر نامراد واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر رسول اللہ کو خبر دی کہ انہوں نے اندر والوں نے خیانت کی تھی، اور پھر اندر والوں کے ساتھ اگلے سٹیپس لیے گئے کہ جو کہ ایسے موقعوں پر، کیونکہ اگر یہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتے تو پھر مسلمان بے دریغ قتل ہوتے۔ کفار نے کیا کرنا تھا آ کر؟ مسلمان تو پھر لحاظ کرتا ہے، کفار نے آ کر کیا کرنا تھا؟ مسلمان عورتوں، بچوں اور ان سب کو قتل کر دیا جاتا، لہٰذا ان کے خلاف بھی سخت سٹیپ اٹھایا گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سورہ احزاب کا ترجمہ۔ سورہ احزاب مدنی سورہ ہے کہ ظاہر بات ہے، واضح ہے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، اے نبی اللہ سے ڈریں اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، اللہ یقیناً بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد کفار کے سرداروں نے، مکہ کے بعد سرداروں نے
جن کا ہیڈ ابو سفیان ہے، انہوں نے رسول اللہ سے ملنے کی اجازت مانگی، رسول اللہ سے ملاقات کی اور رسول پاک کو اپنی طرف سے ایک پیکج دیا کہ اگر آپ یہ کام نہ کریں، آپ ہمارے خداؤں کو نیگیٹ نہ کریں، ان کے بارے میں نیگیٹو بات نہ کریں، اپنے اللہ کی جتنی مرضی تعریفیں کریں، تو ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور ہماری آپس کی مخالفت ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے چند مطالبات انہوں نے رسول اللہ کو لا کر پیش کیے، اور یہ ابتدائی آیت جو ہے، یہ ابتدائی چند آیات، یہ ان کے آنے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل فرمائی۔ اے نبی، اللہ، یہاں لفظ وہی ہے اتق اللہ، تقوی اختیار کریں، یعنی بچ جائیں ان کی باتوں سے، پرہیز کریں، ان کی باتیں نہیں مانیں۔ اے نبی، اللہ سے ڈریں اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، اللہ یقیناً بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کفار اور منافقین کا گٹھ جوڑ کیا ہے کہ کافروں نے پہلے سیٹنگ کی ہوئی تھی جو یہاں سے مدینہ سے رابطے میں تھے، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ تم آ جاؤ، ہم بھی رسول اللہ سے کہیں گے، چونکہ ہم تو مسلمان بنے ہوئے ہیں، ہم بھی کہیں گے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت کر لیں، ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، روز کی ٹینشن ہے، پرابلم ہے، بندے مرتے ہیں، فلان ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں، کچھ اصولوں پر دین کے کمپرومائز کر لیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ کافروں کی نہ منافقوں کی، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا یقیناً بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اسی کی اتباع کریں، یقیناً اللہ آپ کے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور اللہ ہی پر توکل کریں، اور ضمانت دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ پر توکل کریں، اللہ، یہ توکل اور وکیل ایک ہی روٹ ہے ان کا، روٹ میننگ جو ان کا ہے، اللہ کو وکیل بنائیں اور اللہ وکیل کافی ہے۔ ان کی باتوں سے، ان کی باتوں کو، کچھ باتوں کو مان کر کمپرومائز نہیں کرنا، اور یہ نہ کہیں کہ یہ پھر آ جائیں گے، پھر حملہ کریں گے، اللہ پر توکل کریں، کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے، اور تمہاری بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو ان کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، حقیقی بیٹے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے، اور اللہ ہی راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ عربوں میں ایک رسم تھی، غصے میں آ کے بیوی سے کہتے، ایک ہے طلاق دینا، طلاق نہیں، جب غصے میں آتے تھے کہتے تھے تو میری ماں کی طرح آج سے، آج کل بھی دیہاتوں میں بعض لوگ کر دیتے ہیں، آج سے تو میری ماں بہن، بیوی کو کہہ دیتے، تو اسے کہا جاتا تھا زہار، یہ لفظ استعمال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کفارہ رکھ دیا اور کہا کہ ماں کہنے سے تمہاری ماں بن نہیں جاتی، لیکن تم نے غلط حرکت کی ہے، اس کا کفارہ آگے 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ، وہاں پر اس کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا۔ تو کہا تمہارے ماں کہنے سے نہ حقیقت میں وہ تمہاری ماں بنے گی، اور نہ ہی تمہارا کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے، منہ بولا بیٹا بنانے سے تمہارا کوئی بیٹا بن جائے گا۔ یہ دونوں غلط چیزیں اس پر، یعنی ان آیات کے ذریعے سے ان کو باطل قرار دیا گیا۔ اور ایک رسم تھی جس کا اسی سورہ میں آگے تذکرہ آ جائے گا کہ جب کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے کفار، تو پھر اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو بھی اپنی صحیح والی بہو کی طرح، اگر وہ بیٹا طلاق دے دیتا ہے اس سے شادی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ چونکہ ہمارا حقیقی بیٹا بن گیا ہے تو ہم اس کی بیوی سے اگر وہ طلاق دے یا مر جائے تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک کو حکم دیا زید ابن حارثہ، کہ جس کو رسول اللہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، کہ واقعہ انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے بیان کر دیں گے جب اس کا وقت آئے گا، آئندہ جب ہم یہاں پر انشاءاللہ آئیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر اس کی باری آ جائے گی۔ اللہ نے اس رسم کو بھی توڑا، اور جب زید نے طلاق دے دی، رسول اللہ کی پھوپھی ذات تھی زینب بنت جحش، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اب زینب سے شادی کرنی ہے، ازدواج کرنا ہے، تاکہ اس رسم کا بھی خاتمہ کیا جا سکے۔ بعض لوگ بیہودہ قسم کی باتیں وہاں پہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت پہ ہم اس کا جواب بھی جب وہاں پہنچیں گے تو عرض کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
یہ اللہ نے کسی کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک پہلو میں ایک دل ہی ہوتا ہے، اور جس دل میں خدا ہے اس دل میں غیر خدا کی پھر اطاعت نہیں ہوتی۔ یہ نہ کہو کہ اللہ سے بھی محبت ہے اور ابلیس سے بھی ہے، پھر غور کرو کہ چکر کوئی اور ہے، اوپر سے اللہ ہے، اصل میں کسی اور کی ہو۔ یہ جو فرما رہے ہیں کسی کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے، کیونکہ ایک دل میں ایک بات ہوتی ہے، یا خدا کا آئین خدا کی محبت، یا کسی اور کا آئین کسی اور کی محبت، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور چونکہ رسمیں توڑنی ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا کی بات مانتے ہو تو نہ وہ تمہاری ماں بن جاتی ہے ماں کہنے سے بیوی کو، اور نہ منہ بولا بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا بن جاتا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اپنا نام مت دو اس کو، میرا بیٹا ہے، یعنی اس کی ولدیت میں اسی کے باپ کا نام پکارو گے۔ یہی اللہ کے نزدیک، یہی انصاف کے نزدیک ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو یہ تمہارے دینی بھائی بھی ہیں اور تمہارے دوست بھی ہیں۔ اگر نہیں پتہ باپ کو، یہ نہ کہو کہ اب یہ حقیقی باپ ہو گیا، ابن نہیں ہے یہ، اس کے یعنی اس کی ولدیت اس کو نہیں دی جائے گی۔ اور جو تم سے غلطی سرزد ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ اس بات پر گناہ ہے جسے تمہارے دل جان بوجھ کر انجام دیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی ان معاملات میں غلطی سے اگر کبھی ماں کہہ بیٹھو تو اس میں خدا پکڑ نہیں کرے گا، البتہ ظاہر ہے کہ وہ کفارہ وغیرہ کرنا پڑے گا، لیکن خداوند عالم معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 6، نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اسے اپنی جان پر جو اختیار ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں تو سب سے زیادہ ہمیں اختیار ہے، قرآن کا اعلان یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ اپنی جان پر اپنے آپ سے زیادہ رسول اللہ کا اختیار سمجھتا ہے۔ یعنی میری جان پر اتنا مجھے اختیار نہیں ہے جتنا رسول اللہ کو اختیار ہے۔ فرمایا کہ نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، اور اللہ کی کتاب کی روح سے رشتہ دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حق رکھتے ہیں، حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب خدا میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ دو باتیں، ایک تو عرض کر دی کہ سچے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنی جان پر اپنے سے زیادہ رسول اللہ کی بات کو ترجیح دے، اور یہ وہی ہے جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا، رسول پاک کہہ رہے ہیں یہ کرو۔ اچھا یہاں پر ایک مزے کی بات کر دوں، ہم کتنا ویسے زور لگاتے ہیں رسول اللہ، جو لوگ کہتے ہیں رسول مر گئے، ہم کہتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی نہیں مرے، آج بھی رسول اسی طرح ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ حق کہیے۔ لیکن اگر اس معاملے میں رسول زندہ ہیں تو پھر ہماری جانوں پہ زیادہ اختیار رکھنے میں بھی رسول اللہ زندہ ہے۔ پھر جب ہم رسول اللہ کی نافرمانی آج کرتے ہیں پھر کیوں نہیں کہتے رسول اللہ زندہ ہے؟ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ ان کا اختیار ہے۔ جو رسول نے کہا ہے وہ کرو، جو تمہارا دل کہہ رہا مت کرو۔ اس میں بھی تو کہو نا رسول پاک زندہ ہے، ادھر کوئی نہیں آتا۔ رسول پاک اس لیے زندہ کہ ہماری شفاعت کرے تاکہ ہماری دو نمبریوں پر ہمیں سزا نہ ملے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر وہ بھی تو اگر شفاعت کے لیے رسول اللہ چاہیے تو پھر اطاعت بھی رسول اللہ کی کرنی چاہیے۔ جو اطاعت کرنے میں ہٹ دھرم ہے وہ شفاعت کی توقع بھی کم رکھے۔ اس غلط کانسیپٹ شفاعت کی قرآن مجید نے نفی کی ہے کہ ساری دنیا میں تم خدا کی نافرمانیاں کرو، اسی رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، نافرمانیاں کرو، قیامت کے دن کہو اب کالی کمری والے آئیں گے اور سارے بدماش بخشے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس غلط کانسیپٹ شفاعت کا انکار کرتا ہے۔ شفاعت برحق ہے، شفاعت ہوگی، رسول اللہ شفاعت کریں گے، اہل بیت اطہار شفاعت کریں گے، تب مومنین کے بارے میں روایات ہیں اپنے اپنے درجے پر شفاعت کریں گے، لیکن وہ باذن خدا شفاعت ہوگی۔ اور جنہوں نے
ساری عمر ہٹ دھرمی میں نہیں گزاری ہوگی، بالآخر خود بھی محنت کی ہوگی، لیکن کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، ان کی شفاعت سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ کہے میں پرچہ بلینک دے کے آ جاؤں اور مجھے گریس مارک سے پاس کر دیا جائے، اس کانسیپٹ کا قرآن مجید انکار کرتا ہے۔ لہٰذا ہم شفاعت کا کانسیپٹ بھی کسی قوالی سے مت لیں، قرآن مجید سے لیں۔ کسی نظم اور غزل سے شفاعت کا کانسیپٹ نہیں لیں، اللہ کی کتاب سے شفاعت کا کانسیپٹ لیں۔ اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کو بات سمجھانی آتی ہے، کوئی یہ نہ کہ قرآن کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ چونکہ ادھر ادھر سے زیادہ دماغ میں بھر لیا، اس لیے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر بنیادی قرآن پہ آتی تو پھر وہ قوالیاں سمجھ میں نہ آتی۔ آپ کو کہتے ہو قوال بھائی کیا کر رہا ہے تو نے پڑھا قرآن میں کیا لکھا؟ بھونگیاں مت مار تو، اس طرح کہتے۔ لیکن ابھی کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ادھر ادھر سے زیادہ کمائی کی ہوئی ہے، اب قرآن پڑھنے والا برا لگے گا، قرآن بتانے والا یہ کہاں سے آ گیا؟ ہماری جنت کی ٹکٹ کینسل کرانے بھائی۔ جنت کی ٹکٹ وہی ہے بنیاد، دو چیزیں اللہ کا نبی چھوڑ کے جا رہا ہے، قرآن، اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار نے فرمایا ہم کبھی خلاف قرآن بات نہیں کرتے۔ اہل بیت کی ٹون وہی ہے، حقیقی فرامین اہل بیت کی وہی ٹون ہے جو قرآن کی ٹون ہے، اور اگر کوئی اور ٹون بنا کے لایا وہ مشکوک ہے۔ اور یہ قرآن پڑھنے والا بڑی اچھی طرح، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، قرآن سے مانوس جب آپ کو اس ٹیسٹ کا پتہ لگ جائے گا، پھر آپ 2 نمبر ٹیسٹ خود بخود پہچان دیں گے۔ کل میں نے آپ کو مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس خلاصہ کیا ہے؟ جس طرح شفاعت کے لیے نبی زندہ ہے، اسی طرح اطاعت کے لیے بھی نبی زندہ ہے۔ یعنی آج کسی اور کی اطاعت کرنی، آج بھی اسی نبی کی اطاعت کرنی، تب انسان حقیقی مومن ہے۔ اور مومنوں کی، رسول اللہ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ میں بس ایک مثال دوں گا، اگرچہ ہم آپ سے معذرت، میرا ارادہ پورا تھا کہ 21واں پورا پارہ میں پورا کروں، لیکن انشاءاللہ لے کے چلیں گے، بات اہم، اس کو چھوڑ کے آگے جانا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت مولا کائنات کی سیرت ہے۔ بلا تکلف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ کی ایک زوجہ کی جنگ ہوئی مولا کائنات کے ساتھ، بلا ریب و بلا شک و بلا تردید علی حق پر تھے، وہ باطل پر تھے، غلط تھی، انہوں نے غلط کام کیا۔ انہوں نے جو ادھر کے معیارات کے مطابق بھی خلیفہ برحق ہے، وقت کا حاکم وقت ہے، اس پر قیام کرنا یہ بغاوت ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہوا ہے کہ جب ایک گروہ بغاوت کرے مسلمانوں میں سے، اس سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے۔ لہذا بغاوت جنہوں نے کی انہوں نے غلط کیا، جناب امیر نے جو قتال کیا حق پر تھی، اور یہ روایات مولا کائنات کے حق پر ہونے کی ناقابل تردید کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جب جنگ ختم ہو گئی، کتنے مسلمان مارے گئے ان کی غلطی کی وجہ سے، وہ غلط تھے، نہ کہ جناب امیر پر لازم تھا کہ وہ جنگ کرتے اور باطل کو شکست دیتے۔ اس جنگ میں کتنے ہی لوگ، کتنے ہی مسلمان شہید ہو گئے، مارے گئے۔ اس کے باوجود آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت علی کیا ہے؟ علی سے زیادہ شیعہ کوئی نہ بنے۔ سیرت علی کیا؟ ایک دفعہ ناحق کو ناحق کہنا، وہ تو اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے، باطل کو باطل کو کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، بڑے سے بڑا ہو جائے۔ قرآن کی ٹون تو یہ ہے، ہمارا رسول بھی اگر ہمارے بارے میں جھوٹ بولتا ہم اس کی گردن کاٹ دیتے۔ رسول اللہ نے نعوذ باللہ کوئی جھوٹ نہیں بولنا، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے قانون میرا اٹل ہے، قانون میرا اٹل ہے۔ اگر میرا رسول بھی میرے بارے میں جھوٹ افترا کرے گا، سورہ حاقہ کی آیات ہے، سادہ ترجمہ ان کا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر یہ رسول بعض چیزیں بھی ہمارے اوپر جھوٹ بولتا، ہم اس کا دایاں ہاتھ اسی وقت پکڑ کے روک لیتے اور ہم اس کی شاہ رگ گردن کو کاٹ ڈالتے، اور تم میں سے کوئی بھی اس کو ہم سے بچا نہ سکتا۔ یہ سادہ ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، کوئی قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ یہ ہے قانون خدا، کسی کو استثناء میں نے عرض کیا، کسی کو نہیں ہے۔
اس کی مراد پھر کہہ رہا ہوں رسول اللہ پاک ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے، لیکن خدا بتا رہا ہے جب ہم رسول کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تمہاری کیا مجال ہے، رسول کے بعد کسی کی کیا مجال ہے؟ لہذا جس نے قانون کی خلاف ورزی کی، ہم باطل کہیں گے لیکن ایک ہے گالی گلوچ۔ اہل بیت اطہار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو کہیں گالی دو، نہ وہ گالی دیتے ہیں نہ گالی سکھاتے ہیں۔ گالی دینا گندے لوگوں کا کام ہے، بربلا کہہ رہا ہوں، گالی دینا گندے لوگوں کا کام ہے۔ مومنوں کی نشانیوں میں بتایا گیا مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ اب ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے تو الگ بات ہے کہ گالی کے بغیر ہماری بات نہیں پوری ہوتی، تکیہ کلام بنی ہوئی گالی ہے۔ گالیاں تعلیم اہل بیت نہیں ہیں۔ اور یہاں پر جو سیرت ہے، سیرت علی حجت ہے، علی سے بڑھے گا جو آگے بڑھے گا ہلاک ہے، وہ جو پیچھے رہے گا وہ بھی ہلاک ہے، جو آگے بڑھے گا وہ بھی ہلاک ہے۔ جنگ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی سے پوچھئے جنگ جمل کے بعد مولا کائنات کی کیا سیرت تھی، کیا کیا؟ بلا کر توہین کی، حضرت عائشہ کی توہین کی، بلا کر توہین نہیں کی، باطل پر تھی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، توہین نہیں کی۔ احترام سے کہا کہ آپ جدھر جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ نے غلط کیا، لیکن اللہ پر معاملہ۔ حضرت علی نے پورے احترام کے ساتھ انہوں نے کہا میں نے مکہ جانا ہے، ان کو مکہ بھیج دیا۔ کتنا نقصان کیا تھا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، اس بات کو سمجھیے۔ آج ایک آیت اللہ خامنائی، ایک آیت اللہ سیستانی، دونوں تاکید کر رہے ہیں مت کرو یہ کام، یہ اسلام کے نقصان میں۔ میں نے اپنے کانوں سے، میری خود آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی تھی، یہ میں نے سوال کچھ اور کیا تھا۔ میں نے کہا جن باتوں سے آپس میں لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، شیعہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں، نئی نئی باتیں مثلا کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ دشمن پیسہ لگا رہا ہے کہ نئی نئی باتیں شیعوں میں آئی جائے، ہر سال نئی باتیں آتی ہیں، کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی نئی کہاں سے آئی، تاکہ شیعہ لڑیں آپس میں، اور یہ نئی باتیں محبت اہل بیت کے نام پہ کی جاتی ہیں، اور عام عوام بیچاری عقیدت اہل بیت میں اس کو تسلیم کر لیتی ہے، اور جو ذرا سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ نئی کہاں سے آ گئی، پہلے تو نہیں تھی، تو وہ لڑ پڑتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ لڑو نہیں آپس میں، کوشش کرو کہ لڑائی نہ ہو، پیار محبت کرو، تمہاری لڑائی پر دشمن سرمایہ لگا رہا ہے، یہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے خود فرمایا کہ ایک اور بات بھی میں تمہیں اور بھی بتا دوں، کیا کہا کہ کوشش کرو کہ شیعہ سنی لڑائیاں بھی نہ ہوں، ایسی باتیں نہ کرو، دشمن چاہتا ہے، اسلام کا نقصان ہے، اسلام کا فائدہ نہیں ہے اس وقت شیعہ سنی کی لڑائی ہو۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی کون ہوتے ہیں، آیت اللہ خامنائی کون ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ لہذا میں بلا تکلف آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہر انسان کو خدا اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے، صحیح راستہ دکھائے، دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے، دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے اور آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیا چالیں نہیں چلی جا رہی تشیع کے خلاف، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ آپ آیت اللہ سیستانی کہاں بیٹھے، اگر عراق کے اندر شیعہ سنی فساد کروانے میں کتنی کوشش کی گئی، اگر کامیابی ہو جاتی، آج عراق کا حشر آپ دیکھتے، میں دیکھتا کیسے جاتے ہیں زیارت پر، آپ جو آرام سے زیارات پہ جا رہے ہیں ان کی حکمت کی وجہ سے۔ آج جو آپ شام جا رہے ہیں دوبارہ راستے کھل گئے ہیں، کون مرا ہے وہاں پر، کس کے گلے کٹے ہیں، کنہوں نے گولیاں اور بم کھائے ہیں، بتائیے کنہوں نے کیا؟ ہم تو ایئر کنڈیشن سیٹ پر بیٹھ کر جہاز کی رام سے چلے جاتے ہیں وہاں پر، کن کے بچے مرے ہیں وہاں پر، کن کے حکم پر یہ کام ہوا ہے؟ سب نے قیامت کے دن جواب دینا، سب نے قیامت کے دن جواب دینا۔ وہ نہ وہ ان میں اگر ہم نہیں ہیں کہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو میدان میں چلے جاتے ہیں، اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب میدان میں جانے کا وقت ہوتا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب غنیمت کا وقت ہوتا ہے تب آ کے ٹوکے مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا حصہ نکالو۔ غنیمتیں کھانے والے صرف نہ بنے انسان، صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا بھی بنے۔ اور جو قوم اپنے رہنماؤں کی باتیں نہیں مانتی اور گلی کوچوں میں پیر بنائے ہوتے ہیں، پھر اس کا بیڑا گھر کونا ہوتا ہے۔
اطاعت مولا کائنات کی بھی لوگوں نے نہیں کی تھی. آج علی کا نام لینا ہمارے لیے آسان ہے. اس دن مولا علی کو کون تنگ کر, جنہوں نے مولا کی بیعت کی تھی بات نہیں مان رہے تھے, اتنی نافرمانیاں کی. مولا نے کہا کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا, نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا. تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے, یعنی میرا دل نہیں ہے, زخم ہے جس میں پیپ بھر گئی. اتنا تم نے مجھے تکلیفیں دی. یہ کون ہے جنہوں نے زبردستی بیعت کی تھی آ کر. علی کے ساتھ چلنا اتنا آسان نہیں ہے. آج بھی آپ ہماری حالت دیکھیں, علی علی کرتے ہیں لیکن ہماری حرکات دیکھیں آپ. ہونا تو یہ چاہیے تھا, جب دین کی کسی بات کا نام آتا کہتے سب سے زیادہ عمل کرنے والے علی والے. مولا نے وصیت نہیں کی اپنی آخری شہادت سے پہلے کہ تمہیں قرآن کے بارے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں, خدا کی یاد دلاتا ہوں, قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ بڑھے. آج لوگ کہتے ہیں شیعہ قرآن کو مانتے ہی نہیں. یہ ہم نے مولا کی وصیت پر عمل کیا. یہ وہی قرآن کی بات ہے کہ کیا لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے, آزمائش نہیں ہوگی ان کی. آزمائش ہوگی, آزمائش ہو رہی ہے. کون کون سا راستہ چنتا ہے, کون اپنے من پسند افکار پر چلتا ہے اور کون واقعاً اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ جو قرآن اور حقیقی فرامین اہل بیت کے سائے میں ہے, سنجیدگی سے دیکھتا ہے. ہم سنجیدگی سے قرآن دیکھیں تو صحیح پہلے, پھر دیکھیں کون صحیح کہہ رہا ہے, کس کی ٹون ملتی ہے, کس کی ٹون نہیں ملتی. اس صلوات پڑھیں محمد والے. علی کے مقابلے میں جو آیا باطل ہے ہماری نظروں میں, لیکن سیرت وہی ہے, حق ہے کہ جو جناب امیر کی سیرت ہے. جو علی سے آگے بڑھتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے, اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو. یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ نے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا مدینہ میں, تو جائیداد میں بھی وارث بن گئے تھے. اس آیت سے وہ حکم کینسل ہو گیا, نسخ ہو گیا, اور کہا کہ اب جائیداد میں وراثت نہیں ہے, مگر یہ کہ خود اپنے بھائیوں کو دینا چاہو. آج ہم کسی مومن کی مدد کرنے میں تردد کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا, آدھی آدھی جائیدادیں دے دی تھی. کن کو, جو وہاں سے لٹے پھوٹے آ رہے تھے مکہ سے صرف دین کی وجہ سے, ان کو آدھی. تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ یہ جائیدادوں میں بھی آدھے آدھے شریک ہیں. بعد میں اللہ نے فرمایا کہ جو اولو الارحام ہے, خونی رشتہ دار, جیسا کہ آج وہی حکم چلتا ہے, وہ اب یعنی جائیدادوں میں وارث ہوں گے, لیکن باقیوں کو اگر تم خود دینا چاہو اپنے مومن بھائیوں کو تو تم دے سکتے ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور جب ہم نے, اور یاد کرو, جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا, اور آپ سے بھی اور نوح سے بھی, آپ یعنی رسول اللہ, اور آپ سے بھی اور نوح سے بھی, اور ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی, اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا. یہ عالم زر آپ یوں سمجھیں. عالم زر یعنی اس کی پھر اپنی تفصیلات ہے کہ جو ہم نے پہلے جب اس کا وقت آیا تھا بیان کیا تھا. ایک عہد جب خداوند عالم نے اس زمین پر بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ایک عہد لیا تھا, اور اس عہد کی علامت وہی ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے, اس کی ایک علامت ہے, ہر انسان کے اندر ایک خدا کی طرف توجہ ملتی ہے. اور خاص طور پہ یہ چیز تب سامنے آتی ہے جب انسان بالکل ہر طرف سے ہر راستہ اس کو بند نظر آ رہا ہو, تو اس کے اندر ایک آواز ہوتی ہے کہ کوئی ہے کہ جو راستہ میرے لیے کھول سکتا ہے, اور وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور وہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارا رب, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا تو ہمارا رب ہے. تو بہرحال اس کی تفصیلات ہیں جن کے بیان کا ابھی وقت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ عہد کیوں لیا تھا, اگلی آیت میں جواب دیا اس کا, تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے. یعنی اللہ نے عہد لیا کہ تم نے جا کر دین کی تبلیغ اس طرح کرنی ہے کہ سچوں کے سچ کا پتہ لگ جائے اور جھوٹوں کے جھوٹ کا پتہ لگ جائے. سچوں کا سچ کھل کے سامنے آ جائے, کون سچے مومن ہیں اور کون 2 نمبر ہیں. ایسا دین بتا کر آنا ہے کہ 2 نمبر اور 1 نمبر الگ ہو جائے. لہذا اللہ آزمائشیں کرتا ہے تاکہ چھانٹی ہو جائے. کربلا کیا ہے؟ چھانٹی ہے, آزمائش ہے. تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے, اور کفار کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی جو سچے نہیں ہیں,
نہیں مانتے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، یہاں سے جنگ احزاب کی آیات ہیں۔ اے ایمان والو، اب یہ آیات کے الفاظ سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی کیفیت کیا ہو رہی تھی، سوائے پکے ایمان والوں کی بہت مسئلہ خطرناک ہو گیا تھا۔ اور آپ قرآن کے لفظوں پہ غور کریں کہ حالت کیا ہو۔ ایک منافق پروپیگنڈا کرنے والے مر گئے مر گئے مر گئے، بچ ہی نہیں سکتے، مروا دیا رسول اللہ نے، جھوٹا وعدہ کیا رسول اللہ نے، جھوٹ بولا تھا اللہ نے۔ آپ سنیں، ایسی تھی جنگ احزاب، یہ جنگ احزاب تھی۔ اے ایمان والو، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ اب تم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ اللہ آگے بتاتا ہے۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، یہ اوپر یہ کیا اصطلاح ہوتی ہے؟ ہر طرف سے دشمن ہی دشمن، انہوں نے گھیر لیا پورا مدینہ۔ جہاں سے انٹرنس کر سکتے تھے جگہ ایسی تھی، پہاڑ والی جگہ سے آ نہیں سکتے تھے، دوسری جگہ پہ خندق کھود دی گئی تھی، انہوں نے گھیر لیا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اوپر نیچے سے چڑھ آئے تھے، 10,000 بندہ تھا، اور مدینہ آج والا مدینہ نہیں تھا کہ کوئی 10,000 تھوڑے سے ہوتے، مدینہ چھوٹا تھا اس وقت اس کے مقابلے میں، تو 10,000 بندہ انہوں نے گویا کہ گھیر لیا تھا۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھی، آنکھوں کا پتھرانا کیا ہے؟ یعنی آنکھیں تمہاری گھوم رہی تھی ان کو دیکھ دیکھ کر، تمہیں ڈر کے مارے۔ جب انسان شدت خوف میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، آنکھیں تم لوگوں کی ایسی ہو رہی تھی۔ اور مارے دہشت کے دل منہ کو آ گئے تھے، یعنی ایسے جیسے تمہارے دل اندر نہیں ہیں، یہاں پر آ گئے ہیں۔ یہ بھی ایک تعبیر ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کی ہے۔ یعنی بدترین خوف کا تم شکار ہو گئے تھے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں برے برے گمان کر رہے تھے، مروا دیا۔ کدھر ہے اللہ کی مدد؟ یہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اتنے لوگ آ گئے، 10,000، ہم کتنے ہیں؟ مارے گئے۔ اور جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے کہہ رہے تھے، اب یہاں پہ منافقین کا الگ نام آیا، ویسے نفاق بھی دل کی بیماری ہے، لیکن یہاں پہ دلوں کی بیماری کمزور ایمان والے، جو ایمان غزوہ احد جیت لی، اب تو کچھ ہو گیا، چلو ایمان لے آؤ، اب دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، اب ان کی بھی جان نکل گئی، مروا دیا۔ کامل ایمان والا ڈٹ جاتا ہے، مضبوط ایمان والا ڈٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ جب مر کے کدھر جانا ہے، آگے کون سی جگہ ہے، تو کیا ہو گیا؟ اور جس کو یہ ایمان نہ ہو کہتا مارا گیا، کیونکہ اصل میں دنیا میں رہنے کا اس کا زیادہ موڈ ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے یہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ مسلمان بھی کہہ رہے تھے۔ موت سامنے جب آ جاتی ہے، بالکل اللہ جب ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے، ان آزمائشوں سے یہ لوگ گزارے گئے ہیں، تب دین وہاں ڈٹ جانے والوں کی وجہ سے دین پہنچا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لوٹ جاؤ، پروپیگنڈا۔ سارے آئے ہوئے تھے خندق کی سائڈ پر، کیونکہ ادھر سے انٹرنس تھی، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہارے گھر ادھر ہے پیچھے، اگر کوئی پیچھے سے چڑھ کے آ گیا تو تمہارے بیوی بچوں کو کیا بنے گا؟ چونکہ اندر سے ملے ہوئے لوگ بھی تھے، سازشیں تھیں، تو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ لوگ وہاں رسول اللہ کو چھوڑ کر اور اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے چلے جائیں۔ اے یثرب والو، یہاں مت ٹھہرو، یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، لوٹ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر تو کھلے، وہاں بچانے والا ہے ہی کوئی نہیں، آپ ہمیں ادھر لے آئے، پیچھے سے کافر آ گئے تو ہمیں کون بچائے گا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ جب مصیبت آتی ہے تو آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہوتا ہے نا، ٹیم جیت جائے، آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کی ٹیم جیت جائے، سارے ایپ دھل جاتے ہیں، ساری قوم سر پہ ماتھے پہ ان کو آنکھوں پہ بٹھا رہی ہوتی ہے، اور جیت کے آخر میں ہار جائیں، سب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ بھی جب دیکھ رہے تھے کہ اب موت سامنے آ گئی ہے تو کمزور ایمان والے کیا کرنے شروع ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کو، چلو چلو چھوڑو، یہاں پر رسول اللہ نے جو کرنا تھا دیکھ لیا، کوئی اللہ کی مدد نہیں ہے، اپنے اپنے گھر کی فکر کرو۔ تو یہ کہتے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، یہ بات نہیں تھی، وہ صرف یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے تاکہ منافقین یہودیوں سے جا کر کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب کافر اندر آ جائیں ان کو تو ماریں گے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں تم بچا لینا ان کافروں سے۔ اللہ سے زیادہ کافروں سے ڈر رہے تھے، جیسے آج بہت سارے مسلمان اللہ سے زیادہ امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بتا اللہ نزدیک ہے یا مکہ نزدیک ہے؟ کہتے ہیں مکہ نزدیک ہے، کیونکہ ابھی فوراً لگ جائے گا۔ اللہ جو کہتا ہے میں شہر کے جان سے قریب ہوں، وہ انسان بعض اوقات دور کر دیتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے خدا بند عالم کی نافرمانیاں کر دیتے ہیں۔ یہ ساری آیات عبرت ہے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے حقیقی مومنوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور پروپیگنڈے کی زد میں آنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور آخری آیت 2 آیتیں ختم کروں میں اس کو، اور اگر دشمن ان پر شہر کے اطراف سے گھس آتے، یہ لوگ جو جن کی یہ حالت ہے، اگر دشمن گھس آتے اور پھر انہیں اس فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ اس میں پڑ جاتے اور صرف تھوڑا ہی توقف کرتے۔ یعنی اگر یہ جو لوگ یہ حرکت ان کی یہ حالت ہے، اگر کافر شہر میں گھس آتے اور وہ ان سے کہتے چھوڑو اسلام کو، تو یہ کم ہی توقف کرتے اور اسلام سے پھر جاتے۔ جن کی یہ حالت ہو رہی ہے، یہ مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن آزمائش میں یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اور آخری آیت آج کے لیے، حالانکہ پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اس جنگ میں پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے ساتھ ہونے والے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ جو اللہ سے عہد کیا تھا دنیا میں، وہ عہد تم نے پورا کیا یا پورا نہیں کیا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ایک ورق رہ گیا 21ویں پارے کا، معذرت خواہ ہوں، لیکن جیسا عرض کیا کہ ضرورت کے وقت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ خدا نے زندگی دی اور توفیق دی۔ 23 جولائی کو ویسے اناؤنس بھی کر دیا جائے گا، 23 جولائی کو کراچی دوبارہ آنا ہوگا امید ہے، تو پھر ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور 31 جولائی تک یہ درس ہوگا اور کلاسز ہوں گی خدا بند عالم کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اے پروردگار وہ 2 چیزیں جو تیرے نبی نے ہمارے لیے چھوڑی، قرآن کریم اور نبی کے اہل بیت، ان دونوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں دے کے کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ہمارے پاس تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے واسطہ اور وسیلہ کوئی نہیں۔ پروردگارہ انہی کے واسطے سے، انہی کے صدقے میں، انہی کے وسیلے سے ہمیں انہوں نے جو حقیقت میں دین بتایا ہے اس دین کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگارہ قرآن مجید کی آیات سے ہمارے دلوں کو مانوس فرما۔ قرآن کریم کی آیات کے سائے میں اہل بیت اطہار نے جس طرح بتایا ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے، پروردگارہ اسی طرح اہل بیت اطہار کے فرامین کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا۔ انہی کے صدقے میں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما۔ انہی کی اطاعت اس دنیا میں نصیب فرما اور انہی کی شفاعت ہمیں اس دنیا میں نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔